بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان، میرے عزیز دوستو پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج 12 نومبر 2019 ہے اور میں لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے بہت سارے سننے والوں کا یہ خیال ہے کہ شاید میں عمران خان کا کوئی بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن چونکہ اپنی سوچ، اپنے ذہن کا مالک میں خود ہوں، تو میرے سے بہتر میرے ذہن کو کون سمجھ سکتا ہے۔ میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا کسی بھی شخص کی سوچ سے بڑھ کر سپورٹر بھی ہوں، ڈیفینڈر بھی ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں اس پاک سرزمین کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں۔ لیکن اب چونکہ مشرف صاحب کا دور گزر چکا ہے، تو ان کے بعد جو بھی اس پاک سرزمین کو عزت دینے کے لیے، اس کا رتبہ بلند کرنے کے لیے اور اس کے لیے اچھا سوچے گا اور عملاً کچھ کر کے دکھائے گا، میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں گا۔ کم از کم میری تعلیم تو یہی کہتی ہے۔ اور اچھا کرنے والا چاہے طاہر القادری صاحب ہوں، چاہے عمران خان ہو یا ان کے علاوہ کوئی بھی اور۔ اس کے بعد جو انتہائی اہم بات جس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ، میں پچھلے 20-25 سال سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے جگہ عمران خان کو میاں صاحب نے دی اور کچھ پرسنٹ پیسے بھی دیے۔ اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ جگہ اور پیسے، چند پرسنٹ عمران خان کو میاں صاحب نے دیے، تو وہ یہ منصوبہ بھی قوم کو ہاسپٹل کی صورت میں دے دیتے، کس نے روکا تھا؟ اگر پیسے پر بھی اختیار میاں صاحب کو تھا اور جگہ پر بھی اختیار تھا، تو پھر کمی صرف ایک چیز کی تھی، جس کو میں اور آپ ویژن کہتے ہیں۔ تو جس شخص کے پاس ویژن نہ ہو اس کو نظریہ کہنا، کیا یہ زیادتی نہیں؟ اب میں مان لیتا ہوں کہ عمران کو جگہ میاں صاحب نے دی، سوال یہ ہے کہ یہ جگہ تھی کس کی؟ اگر تو یہ جگہ کسی پاکستانی شہری کی تھی تو میاں صاحب نے عمران خان کو دے کر ظلم کیا، اور اگر یہ جگہ میاں شریف صاحب کی ملکیت تھی تو عمران خان کو جگہ دے کر آپ نے احسان کیا، اور اگر یہ جگہ پاکستانی حکومت کی ملکیت تھی تو آپ نے اس فلاحی منصوبے کے لیے عمران خان کو یہ جگہ دے کر آپ نے قوم پر احسان کیا۔ اب جب عمران خان نے جب آپ سے یہ جگہ لے لی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اس کو بیچ کر کھا گیا؟ کیا عمران خان عیاشی کر گیا؟ جگہ ملنے کے بعد عمران خان کیا اپنی فلاحی سوچ کے معیار سے گر گیا؟ میاں صاحب، آپ اور آپ کے حواری جو ہیں وہ قوم کو اپنے وہ جذبات بتا سکتے ہیں جو عمران خان نے مجروح کی ہے۔ عمران خان 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد فاتح عالم ہوا تو اس نے سوچا کہ میری والدہ کینسر جیسے لا علاج مرض میں مبتلا ہوئیں اور اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ اس نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ہاسپٹل کی بنیاد ڈالنے کا سوچا کہ میں ان کے نام سے منسوب کروں گا۔ تو کیا اس نے غلط سوچا؟ کیا ہم سب کو اپنے بڑوں کی مغفرت کے لیے کچھ ایسے فلاحی کام نہیں کرنے چاہیے؟ عمران خان کے اس کارنامے کے کامیابی کے ساتھ انجام پانے کے بعد باتیں دو بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہ کہ اسے اپنی والدہ سے کس حد تک محبت، لگاؤ اور عقیدت تھی کہ اس نے ان کے نام سے ہسپتال کو منسوب کر کے ان کا نام باقی رکھنے کی کوشش کی، اور اس نے قوم کے غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں، مریضوں کی دعاؤں کا رخ جو ہے وہ اپنی والدہ کی مغفرت کی طرف موڑ دیا۔ تو کیا اس نے غلط کیا؟ دوسرا مقصد عمران خان کا وہ یہ تھا کہ میرے بعد قوم کے دیگر بچوں کی مائیں جو ہیں وہ اس طرح سے اس مرض کو لا علاج سمجھ کر لاچارگی اور بے بسی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت نہ ہوں۔ تو میاں صاحب، اگر آپ کے حواریوں میں ذرا سی بھی ہوش اور عقل ہے تو وہ عمران خان کو زکوٰۃ اور تانے چندے کے کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ آپ کو اور ان کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایسا کام کر دکھایا، عملاً کر دکھایا، حالانکہ یہ کام بحیثیت سربراہ مملکت آپ کا تھا جو عمران خان نے کر دیا۔ اس نے تو آپ کی حکومت کو اور آپ کے دور حکومت کو کامیاب بنوایا یہ منصوبہ کر کے۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ میرے کہنے پر میں یہ آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے جگہ دی ہے اور کچھ پرسنٹ پیسے دیے ہیں، آپ پاکستان بھر سے سروے کروا کے دیکھ لیں، بہت زیادہ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کے دور میں، بلکہ کسی بھی دور میں، پلاٹ لینا قدرے آسان اور اس کو بنانا بہت مشکل۔ آپ نے جگہ دی ہے اور کچھ پرسنٹ پیسے دیے ہیں، کل لاگت نہیں دی۔ یہ عمران خان کی محنت ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے قوم کے اندر جو اس نے ایسا کام کر دکھایا۔
اگر یہاں بھی تسلی نہیں ہوتی تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اس منصوبے کا ریٹ لگوا لیتے ہیں. ہمیں ویسے بھی ادارے بیچنے اور گروی رکھنے کی بڑی عادت ہے, اس کا ریٹ لگوا لیتے ہیں. اگر یہ اس وقت کی اپنی لاگت سے بہت مہنگا ہو چکا ہے تو آپ تسلی رکھیں, عمران خان نے کچھ غلط نہیں کیا, اس قوم کو کچھ اچھا ہی دیا ہے جس کی شدید ضرورت تھی. اور اگر پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تو آئیے اس منصوبے کا عملاً ریٹ لگوا لیتے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ اپنی اصل لاگت سے 500 گنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. اور اگر نوبت اس ادارے کو بیچنے تک آ بھی گئی تو شاید جو آپ اس ملک کو قرضوں کی دلدل میں چھوڑ کے گئے ہیں, شاید IMF کے سود کی قرضے کی کچھ قسطیں ادا کرنے میں ہمارے کام آ سکے, نقصان نہیں ہوا. دوسری بڑی اہم بات کہ اگر پھر بھی آپ نے عمران خان کو چندے کے اور زکوٰۃ کے تانے دینے ہیں تو پیسہ تو قوم سے ایک بار آپ نے بھی مانگا تھا, قرض اتارو ملک سنوارو, قوم نے بڑا پیسہ دیا آپ کو, لوگوں نے زیور تک دے دیے, لیکن اس ملک کو قرضوں سے آزاد کروانا آپ کی کبھی سوچ رہی ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو 2013 کے بعد آپ ملک کو قرضوں کی دلدل میں دگنا ڈبو کے نہ جاتے. دوسری اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی نظر میں عمران خان یا سیاست جو ہے وہ ایک عبادت ہے, تو جن لوگوں نے 25 30 40 سال عبادت کر لی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اب عمران خان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں اور اسے مقبولیت کی منزل تک پہنچنے میں اس کی مدد کریں, اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. دوسری اہم بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کو زانی کے, بدکار کے تانے دیتے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. وہ عمران خان کی جوانی تھی, وہ عمران خان کا ماضی تھا, اور اگر پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے سمیت آپ سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جوانی اور آپ کا ماضی کیسا تھا. اگر پھر بھی لوگ باز نہیں آتے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ لڑکیاں جس ملک کے تھیں, جس کے ساتھ عمران خان کے تعلقات تھے, وہ اپنے آئین, قانون اور عدالتوں کو اور اپنے حقوق کو میرے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں. ان کو عدالتوں کے رستے آتے ہیں, وہ عدالتوں میں جائیں, عمران خان کو بلائیں, میں اس کی حمایت کروں گا. اگر لوگوں کی تانا دینے والوں کی پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان ملکوں میں جائیں, ان لڑکیوں کو باپ بن کر ان کے سر پر دست شفقت رکھیں, ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں, میں اس کی بھی حمایت کروں گا. لیکن جب تک آپ ایسا نہیں کرتے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ مت بولیں, وہ اس کا ماضی ہے اور ماضی ہر کسی کا ایسا ہو سکتا ہے. دوسری بڑی اہم بات وہ یہ کہ جو شخص, میں کبھی عمران خان کی حمایت نہ کرتا, اگر وہ حکومت میں آئے بغیر ایسے منصوبے اس نے نہ بنائے ہوتے, ہاسپٹل دیا, نمل یونیورسٹی اور بہت سارے کام, جب وہ کچھ نہیں تھا اتنا کچھ کر سکتا ہے تو حکومت میں آ کے کیوں نہیں کر سکتا. ایسے شخص کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں, حوصلہ شکنی نہیں کرتے, کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. وہ اچھا کرے گا, غلط کرے گا تو اتنا ظرف رکھیں کہ آپ اس کی سمت درست کر دیں. کم از کم میری سوچ تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پاک سرزمین کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک اس ملک کو اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے. پاک فوج زندہ باد. اور یہ پاک سرزمین اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ پائندہ باد. تھینک یو. اللہ حافظ.